And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. تو ایلیگیشن کچھ یوں تھی انشاءاللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے، تاریخ تبری کے اندر ہے، سعد کے اندر ہے، غالباً ابن کثیر کے اندر بھی ایک واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس کی اردو، کیونکہ مجھے آج اس کے اوپر تحقیق کرنے کا بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا، ورنہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اس کی عربی عبارت کے اوپر زور دیتا ہوں، لیکن آج انٹرنیٹ کا شروع سے مسئلہ تھا، بلکہ یہ اسٹریم ایکسپیکٹڈ تھی نہیں، یہ مغرب کے بعد جو ہے تھوڑا انٹرنیٹ صحیح ہوا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ آج اسٹریم کروں گا، ورنہ میرا ارادہ تھا آج اسٹریم نہ کرنے کا، تو میں بہت زیادہ اس کے اوپر تحقیق نہیں کر سکا، تو ورنہ یہ ان عبارتوں کی جگہ یا میں عربی عبارت لاتا یا اردو لاتا، کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان دی ٹرانسلیشن. تو خیر اینی ویز ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مکہ کے اندر ارلی مکن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کری اہل مکہ کو. تو اس دوران کچھ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، لیکن سرداران مکہ جو تھے، ایلیٹ کلاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتی تھی، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہمیں مطلب تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تضحیق کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نہیں لاتے، بلکہ کوئی شیطان ان کے اوپر نعوذ باللہ القا کرتا ہے چیزیں، یا جو ہے یہ خود سے گھڑ لیتے ہیں، یا انہیں کوئی اہل کتاب یہودی یا نصرانی ان کا دوست بنا ہوا ہے، وہ سکھاتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اس کے اوپر افسردہ رہتے تھے کہ میں تو کچھ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا ان سے، کوئی پیسہ، نہ پیسہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں، نہ حکومت ڈیمانڈ کر رہا ہوں، نہ کوئی ان کی عورتیں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، نہ ان سے جو ہے وہ سونا چاندی یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے ان سے، اس کے باوجود یہ میری بات نہیں مان رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بارے میں تھوڑے پریشان رہتے تھے. اب یہ میں تاریخ تبری کا جو ہے نا وہ روایت پڑھ کے آپ کو سمرائز کر کے سنا رہا ہوں. تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار نماز کے اندر تلاوت کر رہے تھے سورہ نجم کی، سورہ نجم کی تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے کہ جہاں پر ذکر ہے کہ کیا تم نے لات عزا اور منات کو نہیں دیکھا، منات جو تیسرا، میں آیت آپ کے سامنے لے آتا ہوں پھر دوبارہ اسکرین پہ آتے ہیں. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کلام ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے ہیں کہ افرأیتم اللات، کیا تم نے لات کو نہیں دیکھا، والعزا اور عزا کو نہیں دیکھا، ومنات اور منات کو، منات کون، ثالثۃ الاخری، جو ان تینوں میں سے آخری تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا. اچھا بیک ٹو دا سلائڈ، یہاں لکھا ہوا ہے جو میں نے عبارت ہائی لائٹ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تھوڑا اس کو اور زوم کر دیتا ہوں، ریڈ کے اندر اسی کے نیچے لکھا ہے سیٹن کاسٹ آن ہز ٹنگ بیکاز آف ہز انر ڈیبیٹس اینڈ واٹ ہی ڈیزائرڈ ٹو برنگ ٹو ہز پیپل دا ورڈس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک سے شیطان نے اپنی زبان ہلائی اور اپنی زبان سے کچھ القا کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ تاریخ تبری کی روایت میں ورڈ ٹو ورڈ اس کو پڑھ کے ٹرانسلیٹ کروں آپ کے سامنے. القا کرنا شروع کر دیا اور کچھ ایسی باتیں کہتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وحی سمجھے، یعنی کہ جبرائیل کے پاس سے جو وحی آتی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی بھی تلاوت فرما دی تاریخ تبری کے مطابق. یعنی کہ لات، عزا اور منات کی جب بات آئی کہ یہ تین خداؤں کی بات آئی، تو آگے یہ جو اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو ورس نظر آ رہا ہے، اس کو میں آیت سے نہیں کہوں گا، یہ جو ورس نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے تلکا غرانیق الاولا وان شفاعتہن لترجا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، تین ایسی ہستیاں ہیں زبردست جن کا بڑا اعلیٰ مقام ہے اور ان کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تو جب یہ چیز القا ہوئی شیطان کی طرف سے تو ہوا کیا، سجدہ. مشرکین مکہ یہ آیت سن رہے تھے، مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تم نے لات، عزا اور منات کو نہیں دیکھا، منات جو ان تینوں میں سے آخری ہے، کہ یہ وہ خدا ہیں یا وہ ڈیٹیز ہیں یا وہ سفارش کار ہیں اللہ تعالیٰ کے
جو ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کنگڈم کے اندر، ان کی اس کی بادشاہت کے اندر، کہ جن کی شفاعت پوری ہوتی ہے، یعنی کہ تم اللہ کے علاوہ ان سے بھی مانگ سکتے ہو. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا، اور مشرکین مکہ نے سجدہ کیا خوش ہو کے، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے خداؤں کی تعریف کر دی، یعنی اس چیز کو اپروو کر دیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت یا ان کو پکارنا یا ان کی شفاعت قبول کرنا بھی جائز ہے. تو اس سے کچھ آج کے ادوار کے کچھ معلومون یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں شیورٹی نہیں تھی کہ کیا وہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی یا شیطان القا کرتا تھا، الیاذ باللہ. اب یہ جو ورڈس آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کے اندر، جس کا بیک گراؤنڈ میں نے وائٹ کیا ہے تاکہ اس کو میں ایکسکلوزیولی ہائی لائٹ کروں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن کہا اس کے بارے میں یہ جاتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ آ گیا تھا اورل ٹریڈیشن کے اندر، کیونکہ یہ شیطان نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کو وحی سمجھے، تو یہ بھی قرآن کا حصہ بن گیا ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے، آیت کی تلاوت ہوئی اور اس کے ساتھ آیت کے ساتھ یہ چیز بھی سامنے آ گئی، تل کا غرانیق، کہ یہ جو ہے وہ غرانیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بزرگیدہ شخصیات ہیں، یا اس کی جو ٹرانسلیشن آتی ہے اڑنے والے کچھ پرندوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی مقربین ہیں، ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ آیت پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیت تو نہیں، یہ ورس، اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ والا حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلاوت فرما دی بقول ان تاریخی ادوار کے، تاریخی کتب کے. تو اس کے بعد مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خدا کی تعریف کر دی، واہ بھائی واہ، زبردست. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اوپر پڑھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. Then Gabriel came to messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and he said, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, what have you done؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کیا؟ You have recited to the people that which I did not bring to you from God. آپ نے لوگوں کے سامنے اس چیز کی تلاوت کر دی جو میں خدا کی طرف سے لایا ہی نہیں تھا. And you have said that which was not said to you. اور آپ نے وہ کہہ دیا، وہ تلاوت فرما دیا جو آپ سے کہا ہی نہیں گیا. اچھا اب اس بات کو میں یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں، پھر اس کا جو نیکسٹ پورشن ہے اس کی طرف میں دوبارہ جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں سجدے کا ذکر آیا تھا کہ یہ تلاوت فرمانے کے بعد یہ جو حصہ تھا شیطان والا پارٹ جو تھا اس کے بعد سجدہ کر لیا گیا. اچھا اس حوالے سے ایک صحیح بخاری کے اندر ایک روایت بھی آتی ہے، اس روایت کو اس کی ٹرانسلیشن بھی میں نے ساتھ مطلب کوٹ کر دی ہے، جو ٹرانسلیشن پڑھنا چاہے انشاءاللہ ٹرانسلیشن پڑھ سکتا ہے. باقی اس کی عربی عبارت پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. کس پہ سجدہ کیا؟ بن نجم. جب سورہ نجم کی تلاوت ختم ہو گئی، اور جو لوگ سورہ نجم جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کا ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ قرآن میں تقریباً 15 سے 16 مقامات پہ جو ہے وہ، اس کے اوپر اختلافات ہیں کتنے مقامات پر ہے، جو ہے وہ سجدہ کی آیت آئی. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں بھی نماز پڑھتے ہیں، جب پورا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ تلاوت آتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت کے وقت جو ہے وہ تلاوت چھوڑ کے سجدہ کرتے ہیں، یا جو واجب سجدہ ہے وہ کرتے ہیں، یا تلاوت ختم کرنے کے بعد پراپر اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں ہاتھ میں لے کے، تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ وہ مصحف پڑھنے کے بعد تقریباً کم سے کم مصحف پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیں، ورنہ بہتر یہ افضل یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، یعنی کہ سورہ نجم ختم کی، اس کے بعد سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وَسَجَدَ مَعَهُ، کہ پھر سجدہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس نے سجدہ کیا؟ المسلمون، مسلمانوں نے، والمشرکون، مشرکین نے، والجن، جنوں نے، اور والانس، اور انسانوں نے. یعنی کہ وہاں جتنی بھی مخلوقات موجود تھیں، جو عاقل مخلوقات تھیں، جو انسان اور جنوں میں سے تھیں، ان سب نے وہاں پہ سجدہ کر دیا. بالکل یہ ایک بڑا اچھا کمنٹ ہے کہ سجدہ تو آخر میں، یو ہیو کائنڈ آف اسپوائلڈ دا مومنٹ، لیکن چلیں اس کو ذکر کر لیتے. یہی میں نے ذکر کیا کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ بالکل آخر کے اندر آتی ہے، اور جب سورہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مکمل کر کے اس کا سجدہ کیا.
اب یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو گئی جو جن کا امت الرحمان صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ سجدہ تلاوت تو بالکل آخر کے اندر آتی ہے 62 نمبر آیت قرآن کی. اور یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ محراب ٹائپ کا یا جو ہے وہ جائے نماز ٹائپ کی یا گنبد ٹائپ کی ایک چیز بنی ہوئی ہے. یہ آن لائن قرآن کے اندر بھی اور آف لائن آپ اپنی ہارڈ کاپی اگر پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ نشانی ہوتی ہے, یا جو ہے نا حاشیے کے اندر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی حاشیے کی لائن کے اندر کونے میں سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تلاوت ہے. اب یہاں پہ کتنا بڑا بلنڈر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی جس کے اندر ذکر تھا کہ تم نے لات کو دیکھا, عزا کو دیکھا, منات کو دیکھا. اس کے بعد آیت تو نہیں کہنا چاہیے, اس کے بعد ایک شیطان نے القاء کیا کہ بھائی یہ تو غرانیق ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے وہ اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے 60 یہ کون سی آیت ہے, 23 آیت ہے یہ سورہ نجم کی 23 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموہا, کہ یہ کیا ہے نام کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں. یہ وہ نام ہے جو آپ ان کے منہ سے آپ سنتے ہیں, ان کے یعنی کہ تمہاری طرف سے انتم و آباؤکم, یعنی کہ تم اور تمہارے آبا جو ہے ان چیزوں کا نام لیتے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ کی طرف سے اس کی کوئی جو ہے وہ دلیل نازل نہیں ہوئی ہے. ان یتبعون الا الظن, کہ یہ اتباع کرتے ہیں کسی چیز کی نہیں سوائے زن کے. زن کیا ہوتا ہے کہ آپ خود سے کوئی چیز ایزیوم کر لیں, خود سے کوئی چیز کہیں کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ 2+2 5 ہوتا ہے, اس کو زن کہیں گے. تو اسی قرآن کے اندر لات منات اور عزا کا ذکر آ گیا, اسی کے اندر ایک دم سے اس کی تعریف بھی آ گئی اور اسی کے اندر اس کی ریجیکشن بھی ہو رہی ہے. اور پھر سجدہ تلاوت کی جو آخری آیت ہے جو سورہ نجم کی آخری آیت ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, کہ سجدہ کرو اللہ کے لیے, وَاعْبُدُوا, اور اس کی عبادت کرو. جی ہاں بالکل, وہ آیت میں نے اس لیے نہیں لی کیونکہ مجھے ٹو دا پوائنٹ بات پہ آنا تھا, ورنہ ظاہر سی بات ہے بات لمبی ہو جاتی. اچھا, جس آیت پہ سجدہ ہو رہا ہے وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو؟ اگر یہ لوگ اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیاذ باللہ جو شیطان نے چیز القاء کی تھی اس کے اوپر سجدہ کیا, پہلی بات تو اس کے اوپر سجدہ ثابت نہیں ہے. نمبر 2, اگر سجدہ ثابت ہے تو سجدہ آخری آیت یعنی کہ سورہ نجم کو مکمل کرنے پہ ثابت ہے, اور وہ آخری آیت کیا تھی جس کے اندر اللہ کی عبادت کا ذکر ہو رہا تھا, اللہ کے لیے سجدہ اور اللہ کے لیے عبادت کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہ بات اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ سٹوری بنانے والی جو سیٹینک ورسز کی جس نے بھی سٹوریز بنائی ہیں اس نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو نیریشنز ہیں یعنی کہ جو چین آف نیریشن ہے اسی کے اندر جھول ہے, اس کے بارے میں علماء کرام نے اس کے بارے میں باتیں لکھی ہیں. لیکن چلیں اس کو بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے, ہمارے پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی بھی رائے لوں گا, ظاہر سی بات ہے, دے آر آلسو ویٹنگ ٹو ہیو دیئر سے آن دس انشاءاللہ. اچھا, اب ہم دوبارہ اس پارٹ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کے جو ہے وہ تنبیہ کی کہ یہ کیا کر دیا آپ نے, میں نے تو آپ کے اوپر وہ وحی نازل کی نہیں, مطلب وہ الفاظ میں نے آپ سے کہی نہیں, وہ تلاوت کی نہیں جو آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے کر دی, لات عزا منات کی تعریف کر دی علیہ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس میں مطلب کیا کر سکتا ہوں, اور بڑے غمزدہ ہوئے کہ یہ تو شیطان نے جو ہے وہ القاء کر دیا میرے اوپر اور مجھے معلوم نہیں پڑا. ہوتے پھر ہوا کچھ یوں کہ then God cancelled what Satan had thus cast, یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز منسوخ کر دی کہ جو شیطان نے القاء کی تھی, شیطان جو سو کالڈ وحی اپنی دے کے گیا تو اس چیز کو منسوخ کر دیا. and established his verses by telling him that he was like other prophets and messengers and revealed this verse. کون سا ورس؟ یہ سورہ حج کی آیت ہے جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا کہ never did we send a messenger or a prophet before you, but that when he recited the message, Satan cast words into his recitation. God abrogates what Satan cast, then God established his words, God is knower and wise. اچھا, اب یہاں پہ سورہ حج کی جو ہے نا یہ آ گئی, یہاں پہ یہ حصہ آ گیا یہاں پہ کہ وما ارسلنا من قبلک من رسل ولا نبی الا اذا تمنا.
کہ آپ سے پہلے کوئی ایسے رسول نہیں تھے کہ جنہوں نے تمنا کی ہو. اذا تمنا جو ہے یہی اردو والا تمنا ہے جو ہم اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ خواہش کرنا, کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں تھا کہ جنہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو. کون سی خواہش؟ نیک خواہش کا, کہ میرے فالوور بن جائیں, یعنی کہ میرے جو جن کراؤڈ کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ میرے فالوورز بن جائیں. ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں اور مجھے جو میں پیغام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول کر لیں. یہ ہر نبی کی تمنا ہوتی ہے. القى شیطان فی امنیتی, کہ ہوتا نہیں ہے کہ شیطان ان کی خواہشات کے اندر جو ہے وہ القاء کر دیتا ہے, یعنی کہ شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب ہر نبی کی خواہش یہ ہوتی ہے, خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو نیشن ہے وہ ہمیں فالو کرے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے اندر بریک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے, نکال دیتا ہے جو شیطان القاء کرنا چاہ رہا ہے. اور یہاں پہ فا کا جو صیغہ ہے یہاں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے, جس طرح سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا, سجدو کا لفظ نہیں ہے, فَسَجَدُوا, فوراً سجدے میں گر گئے. کون؟ ملائکہ فوراً. فا کا جو صیغہ ہے نا یہاں پہ, کسی چیز کو فوراً سر انجام دینے کے لیے قرآن میں اکثر آپ یہ صیغہ دیکھیں گے, کوئی یہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, فوراً سجدے میں گر گئے الا ابلیس, کہ ابلیس نے ڈیلے کر لی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز جو تمنا انبیاء کی ہوتی ہے اس کے اندر شیطان جب القاء کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ, کہ اللہ تعالیٰ اسے فسخ کر دیتا ہے, یعنی اس کو جو ہے وہ فسخ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو کہنا چاہیے اس کو منسوخ کر دیتا ہے. ناسخ منسوخ کی طرح یہ لفظ, اس کا روٹ ورڈ نسخہ ینسخو, تو اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے. کب کرتا ہے؟ فوراً کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ القاء کر ہی نہیں پاتا شیطان, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریبیل کر دیتا ہے. تو یہاں سب سے پہلے ایک چیز بلنڈر یہ آ گیا کہ جو الطبری کے اندر یہ جو واقعہ ہے, جو اس واقعے کو نیریٹ کرنے والا ہے, سب سے پہلا بلنڈر اس نے یہ مارا کہ جو سجدے والی آیت تھی, سجدہ تلاوت تھی, وہ بالکل آخری سورہ نجم کی آیت تھی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی تھی, اور بیچ کے اندر وہ کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ لات منات عزا کی جب تعریف ہوئی تو اس کے بعد تو ساری آیتیں ان کے خلاف جا رہی ہیں, مشرکین کے خلاف جا رہی ہیں. کیا مشرکین آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کی جو ہے وہ ان کی جو خدائی جو ہے لات منات عزا کی ریجیکٹ کر رہے تھے, تو اس کی خوشی میں انہوں نے پروسٹریٹ کیا. نمبر 1 یہ. نمبر 2, سورہ حج کی جو آیت جو الطبری نے اور اسعد اور ابن کثیر کی طرف سے جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, تو اس کے اندر تو ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ کام کرنا تھا, یعنی کہ جو شیطان نے کیا تو اس کو فوراً ریجیکٹ کرنا تھا, تو وہ القاء ریجیکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, یعنی کہ اس نیریشن کے مطابق نہیں ہو سکا. اب آپ یہاں دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر. سورہ نجم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال, ریویلڈ ان the 5th year of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تھے اس کی جو 5واں سال تھا, یعنی کہ نبوت کے دعوے کا جو 5واں سال تھا, اس وقت سورہ نجم اتری ہے, یعنی کہ ہجرت سے 8 سال پہلے. اور سورہ حج وہ کب اتری ہے؟ وہ اتری ہے ہجرت کے پہلے سال, یعنی کہ لات منات عزا کی تعریف والی آیت ہجرت سے 8 سال پہلے تک اس کی کریکشن ہی نہیں ہوئی. آپ امیجن کریں کہ 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے. 8 سال بعد جبرائیل علیہ السلام آئے کہ میں نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا پڑھ دیا, 8 سال سے آپ کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نمازوں میں, یہ 8 سال بعد اس کی کریکشن ہوئی ہے. اب یہاں پہ آپ جھول دیکھیں کہ 8 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ اصحاب کرام کو پتا اس بارے میں کہ لات منات عزا کی تعریف بھی ہو رہی ہے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شرک کی طرف کی جا رہی ہے. کہ 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں خبر نہیں, اور اصحاب کو بھی اس بارے میں خبر نہیں, اور اہل مکہ بھی اس بارے میں خاموش ہیں بالکل. ان 8 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا ظلم کیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تو ہمارے بتوں کی تعریف کر دی ہے 8 سال تک, تو 8 سال تک وہ کوریلیشن کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کرتے. سورہ حج تو نازل ہی ہجرت کے پہلے سال ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی.
کتنا بڑا بلنڈر ہے، امیجن دیٹ. اس کے بعد آلسو بصارت بھائی سوری، ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں. دیکھیں وہ ارلی جو جتنے بھی مسلمس تھے جن نے اسلام ایکسیپٹ کیا، سب سے پہلے تو وہ کوشچن کرتے کہ ہمارے مطلب ہماری ساری فیملی مطلب پرسیکیوٹ ہوئی ہے، ہم پرسیکیوٹ ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے بیکاز وی ہیڈ ٹو ریناؤنس آل آف دیز گاڈس، کہ ہمیں مطلب کہا گیا کہ ان گاڈس کو سجدہ نہ کرو، اور ابھی تم ایکسیپٹ کر رہے ہو. تو سب سے پہلے وہ رائٹ. کوشچن کرتے. اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو کیا نام ہے آپ نے فواد بھائی، آپ نے یہ جو پوائنٹ ایڈ کیا ہے نا، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. اور اس کے اندر میں ایک ایڈ آن یہ لگاتا ہوں کہ یہ پوائنٹ فواد بھائی نے جو ایڈ کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا آپ سب کو معلوم ہوگا. میں نے جو سیرت کے لیکچر دیے تو اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے بیان کیا تھا. سیرت کا آخری لیکچر جنہوں نے دیکھا ان کو یاد ہوگا. میرے خیال سے اکثر جو کچھ ویورز ہیں جو میرے سامنے ہیں اس وقت، ان میں سے کچھ نام ایسے آ رہے ہیں کہ جو تھے اس میں پریزنٹ. آخری لیکچر میں رمضان میں دیا تھا. اس کے اندر فتح مکہ کی اندر فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ تھا اس میں اصحاب کا کیا ری ایکشن تھا. اس کے اندر تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی عقائد کی. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عامر سے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو ہمارے والے قیدی ہیں اگر آپ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کو واپس نہیں کیجیے گا، لیکن آپ کے پاس سے کوئی قیدی آئے تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. پھر ہم جو ہے وہ انہوں نے کہا، سہیل ابن عمر نے جو رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں، حج کیے بغیر یہاں سے چلے جائیں. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اصحاب کو حکم دیا کہ ہم اگلے سال حج کریں گے، اور آپ لوگ کیا کیجئے، اپنے اصحاب کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سر منڈا لیجئے، اس کے بعد ہم واپس چلیں گے مدینہ. تو اصحاب کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیسیژن پر اتنے کنفیوز تھے اور اتنے کیا کہا جائے اتنے غمزدہ تھے. یعنی کہ ایک بشری تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا کانٹریکٹ کیا ہے، ہم کیا. حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے اٹھ کے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور کیا وہ جو ہے وہ کفر پر نہیں ہے، باطل پر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے. تو حضرت عمر نے کہا تو ہم اس طرح کا کانٹریکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جس کانٹریکٹ کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اتنے زیادہ صحابہ غمگین تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا آپ اپنے سر منڈا لیں. صحابہ نے سر منڈانے سے انکار کر دیا. انکار کیا کیا؟ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ بہت ہی چھوٹا سا معاملہ تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ غالباً رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ سے مشورہ لیا کہ میں نے اپنے اصحاب کو سر منڈانے کا حکم دیا، لیکن میرے اصحاب اس بات کو قبول نہیں کرتے. وہ مطلب غم کے اندر اتنے زیادہ نڈھال ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات میری، غالباً یعنی زبان حال سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ام سلمہ نے کتنا پیارا مشورہ دیا. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنا سر منڈا لیجئے. آپ کو جب دیکھیں گے آپ کے اصحاب کہ آپ نے اپنا سر جو ہے وہ منڈا لیا ہے حج کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو حج نہ کر سکے، تو صحابہ کرام بھی یہ کام کر لیں گے، صحابہ کرام بھی جو ہے وہ اپنا سر منڈا لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اپنا سر منڈا لیا، صحابہ کرام نے بھی سر منڈا لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیسیژن پر جو صحابہ کرام نے پروٹیسٹ کیا تھا، ایک جائز جو پروٹیسٹ تھا ایک حلال طریقے سے، وہ ایک چھوٹی سی بات پہ تھا کہ یہ صلح حدیبیہ کی شرط ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے رسول اللہ یہ کیسی شرط ہے. اس بات کو کنڈیم کیا، لیکن وہ اتنی بڑی بات کہ لات منات عزا کی تعریف ہو رہی ہے اور 8 سالوں تک ہو رہی ہے، جس کا اشارہ فواد بھائی کر رہے ہیں اپنی طرف کہ صحابہ کرام کو کیا ہو گیا تھا کہ لات منات عزا کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور وہ اس کو کنڈیم نہیں کر رہے، بلکہ صلح حدیبیہ میں جو کانٹریکٹ ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. اور پھر ایڈیشنلی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی زبردست بات کری کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں یا جن کے گھر والوں نے اپنی جانیں گنوائیں، حضرت بلال حبشی کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، تپتی دھوپ کے اندر پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بول ہبل تیرا خدا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ احدن احدن، کہ ایک اللہ، وہ ایک اللہ ہے جو میرا خدا ہے. ان ساری قربانی کو کیا ہوا جب لات منات عزا کوئی خدا ماننا تھا یا خدا کا جو ہے وہ جانشین ماننا تھا. تو اسٹوریز بنانے والے خود ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اسٹوریز کیا بنا رہے ہیں، کہاں سے گڑھ رہے ہیں، کیوں گڑھ رہے ہیں، کیسے گڑھ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ میں اس کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کروں گا، ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا. مجھے لگ رہا تھا 15-20 منٹ میں یہ فنش ہو جائے گا، لیکن تقریباً جو ہے وہ 1 پونا 1 گھنٹہ ہونے والا ہے اس کو. تو
اچھا، سورہ حاقہ کی آیت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ سورہ حاقہ کب نازل ہو رہی ہے؟ مکہ کے اندر، مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے سورہ حاقہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، اگر اپنی طرف سے ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، لاخذنا منہ بالیمین، ہم فوراً ان کو ان کے دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ یہاں جو لا کا صیغہ ہے نا عربی زبان میں، یہ لا کا صیغہ جو ہے نئی والا نہیں ہے، یہ ہے جو ایک تاکید، یعنی کہ ضرور بالضرور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح وہ آتا ہے نا قرآن کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ کوئی کائنات کے اندر یا کائنات کے باہر یا کنٹرول کرنے والا ایک سے زیادہ خدا ہوتا، قرآن کی آیت مجھے مکمل یاد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کہا ہے کہ لا فساداتا، کہ اس کائنات کے اندر فساد ہو جاتا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو لا فساداتا کا مطلب ہوتا ہے کہ فساد نہیں ہو، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا، لیکن یہ وہ لا ہے جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لا فساداتا، ضرور بالضرور فساد ہوتا، یعنی کہ فوراً فساد ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا رسول ہمارے بارے میں ایسی بات کہے جو ہم نے اس کے اوپر القاء نہیں کی ہے، اور پھر 8 سال تک وہی باتیں کہتا رہے، آپ امیجن کریں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ ہم اس کو اس کے دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، اور پھر ہم اس کو کاٹ، اس کی جو ہے وہ منہ الوتین، اس کی جو شہرگ ہے اس کو کاٹ دیں گے۔ اور یہ جو لقطعنا منہ الوتین کا ذکر ہے نا، یہ کوئی میٹافور نہیں ہے، یہ فزیکلی بات ہو رہی ہے کہ فزیکلی ہم اس کی شہرگ کاٹ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا کہ ہمارا رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو ہم نے اس کے اوپر نازل نہیں کہ اپنے اوپر سے کچھ ایڈ کرے، تو ہم فوراً اس کو اس کے دائنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہرگ کاٹ دیں گے۔ اتنے سخت الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، اور یہی ایک سورہ اسراء کے اندر یہی آیت بیان ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر خدا کا رحم نہ ہوتا، ثابت قدمی آپ کے لیے، آپ کے جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے آپ کے قدم نہ جماتا، تو آپ بھی ان کی اس کا شکار ہو جاتا ہے، ان کی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب دیتے ہیں آپ کو، ضعف الحیات، یعنی کہ اس دنیا میں دوہرا عذاب، وضعف الممات، یعنی کہ موت کے بعد بھی عذاب دیتے ہیں ہم آپ کو، کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے غرانی کے واقعے کے اندر کہ 8 سال تک، یا کم سے کم 5 سال تک، یا کم سے کم 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لات مناد اور عزا کی تعریف کرتے رہے۔ دیگر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری دنیا میں تمہیں دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں دوہرا عذاب دیتے۔ اچھا خیر، پریزنٹیشن جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن بیک ٹو اور برادرز انشاءاللہ۔ جی فواد بھائی، داور بھائی کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے اس کو؟ جی ماشاء اللہ، بہت بہت زبردست پریزنٹیشن۔ اس کے علاوہ مطلب ہم یہ سوچیں کہ سب سے پہلے اس پہ کوشچن کرتے، وہ جو سوال اٹھاتے وہ ان کے دشمن تھے قریش مکہ۔ وہ کہتے کہ اگر یہ ورسز مطلب اگر شیطان سے آئی ہیں تو یہ باقی قرآن بھی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح کچھ الزام نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ تو کانٹرری مطلب وہ کانسٹنٹلی مطلب یہ سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ان کا ہوتا، اور وہ مطلب یہ اسپریڈ کرتے یہ رومر، اور یہ سارے ٹرائبس کے پاس پہنچتا، اور کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفٹ ہوڈ مطلب اس کا اینڈ ہو جاتا، مطلب جیپرٹی میں ہو جاتا اگر یہ صحیح ہوتا۔ Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.